بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیروفیت کے ساتھ ہوگے. تاریخ لبیک کے حوالے سے چند لیٹسٹ سٹوریز جو ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کراچی سے ایک بری خبر جو ہے تاریخ لبیک کے حوالے سے. ایک بہت بڑی عام شخصیت جو ہے وہ تاریخ لبیک کو داغ مفارقت دے کے اس وقت دار حقیقت کی طرف رخصت ہو چکے ہیں. آج کی ویڈیو میں ان کا ذکر بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی کوٹلکھ پتھ جیل لاہور سے ایک اچھی خبر آئی ہے الحمدللہ. ایک بہت بڑے عام کارکن جو ہیں ان کے بھائی جو ہیں ان کی رہائی ہوئی، لیکن وہ مناظر انشاءاللہ آج کی ویڈیو سکرین میں آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ دیدنی مناظر تھے جس وقت جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے وہ رہائی نصیب ہوئی. تو الحمدللہ ان کے اوپر جو گلباشی کی گئی اور جو کارکنان کا الحمدللہ وہاں پر جو جذبہ تھا، جو محبت تھی، وہ بہت خوبصورت تھی. انشاءاللہ وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اور اسی کے ساتھ محترم سامعین ایک اور لیٹسٹ نیوز جو ہے تاریخ لبیک کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو ہے وہ اویس نورانی نے تاریخ لبیک کے حوالے سے کچھ اول فول باتیں کی تھی. اس حوالے سے علماء کا شدید قسم کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اسی حوالے سے ایک اور عام شخصیت سندھ کے علاقے سے عمر جان سرہندی صاحب دامت ذل العالی جو ہے انہوں نے بھی شدید الفاظ میں اس کے بیانیوں کو رد کیا. نہ صرف رد کیا بلکہ اویس نورانی کو آئینہ دکھایا ہے. انشاءاللہ ان کا وہ بیان جو ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. تو شروع کرتے ہیں محترم سامعین اپنی ویڈیو کو. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کومنٹ بھی کیا کریں تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے کومنٹ کا بھی جو ہے وہ جواب دیا جائے. اور بیل کا آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز اور لیٹسٹ نیوز جو ہیں بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچتی رہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو محترم سامعین. سب سے پہلے بات کریں گے کہ تاریخ لبیک کے لیے ایک غم کی خبر جو ہے سندھ کے علاقے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس وقت کہ سندھ کے علاقے میں تاریخ لبیک کے ایک بہت بڑے عام کارکن جو تھے، کارکن تو نہیں، یہ ایک عام شخصیت ہے اور عام قائد آپ کہہ سکتے ہیں. میری مراد خادم ختم نبوت صوبائی امیر تحریک لبیک حضرت علامہ طاہر اشرف رضوی دامت ذل العالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو ہیں ان کا انتقال جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور یہ اپنے وقت میں جو ہے پاکستان سندھ کے اندر جو ہے امیر تحریک لبیک صوبائی رہے ہیں اور ان کا انتقال 19 اپریل کو ہو گیا ہے. اور اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا اور یہ داغ مفارقت دے کے چلے گئے. ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 52 سال بتائی جا رہی ہے. اور آپ نے ساری زندگی جو ہے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے کوششیں کی، لوگوں کو متحرک رکھا، بابا جی کے مشن کو لے کر آگے چلتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت اور مسلک حق کی آبیاری کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دی. اور ان کے انتقال پر پوری قوم بالخصوص تاریخ لبیک کو گہرا صدمہ پہنچا. ظاہر ہے جہاں پر اتنے عام لوگ جو ہیں وہ ابھی سر پر موجود نہیں ہیں اور ایسی عام شخصیت کا سر سے اٹھ جانا یہ بھی کسی صدمے سے کم نہیں ہے. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ علامہ طاہر اشرف رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. تو محترم سامعین یہ ایک دکھ کی خبر تھی، چونکہ میں نے کہا اپنے معزز سامعین کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتے ہیں. اسی کے ساتھ محترم سامعین آپ کو لے کر چلیں گے کوٹ لکھپت جیل کے سامنے. ایک مناظر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جہاں پر محترم جناب شان ہوچا صاحب جو ہیں جو کہ ایم پی ہیں تاریخ لبیک پاکستان کے PP 192 اوکاڑا کے، ان کے بھائی جو ہیں جو کہ 5 ماہ ہو چکے ہیں سانح مریدگی کی وجہ سے جیل میں تھے. تو آج الحمدللہ ان کی رہائی ہو چکی ہے اور ان کی رہائی کے جو مناظر تھے، جو ان کا استقبال کیا گیا اور جو گلباشی کی گئی، اس کے علاوہ جو کارکنان کا ایک جذبہ تھا وہ بڑا دیدنی تھا. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ جذبات اور وہ مناظر ضرور رکھنا چاہوں گا. آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ واقعی تاریخ لبیک والے جو ہے یہ عشق والے اور مستانے لوگ ہیں. آپ یہ ویڈیو کے نظارے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. جی محترم سامعین آپ نے یہ نظارہ دیکھ لیا، یقیناً آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا. ظاہر ہے اسی طرح کافی ویڈیوز کے اندر جو ہے ہم استقبال کی ویڈیوز آپ کے سامنے بھی لاتے رہتے ہیں
اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محترم سامعین کو اچھی سے اچھی خبر جو ہے بر وقت جو ہے وہ دی جائے اور اتھینٹک نیوز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، چونکہ جب سے سانِ مرید کے ہوا ہے لوگوں نے اپنے ویوز کی خاطر اور اپنی ٹی آر پیز کو ہائی کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ فیک نیوز کا بازار گرم کیا ہوا ہے، کوئی کیا خبر دے رہا ہے، کوئی کیا خبر دے رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے شروع دن سے کوشش کی کہ باخبر وثوق ذرائع سے جو ہے وہ آپ کو خبر دی جائے اور کافی معلومات اور تحقیق کے بعد جو ہے کوئی بھی خبر جو ہے اس کو بریک کیا جائے۔ تو چلتے ہیں محترم سامعین، اگلی ایک سٹوری آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے، پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمت دامت العالی جو ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ بہت گردش کر رہی ہے، اور فیک نیوز جیسے میں نے کہہ دیا کہ بہت زیادہ چل رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبر چلائی جا رہی ہے۔ جی شاہ صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور شاہ صاحب جو ہیں ان کا جناب والا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب سے سانِ مرید کے ہوا مرید کے تک تو وہ جناب والا فرنٹ لائن پہ وہ اور دیگر قائدین جو تھے وہ کردار ادا کر رہے تھے، لیکن مرید کے بعد آج دن تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں ان کے انتقال کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ساری فیک خبریں اور جعلی خبریں جو ہیں وہ اس طرح کی بیان کی جا رہی ہیں۔ ان خبروں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان خبروں کے اندر کوئی کسی قسم کی صداقت موجود ہے۔ اس لیے اس طرح کی خبروں کے پکا ہونے کے لیے آپ مرکز کا اعلان جو ہے اس کا انتظار کریں، جب تک ادھر سے کوئی خاص خبر نہیں آتی یا کوئی تصدیق یا تکذیب نہیں ہوتی تو تب تک جو ہے آپ کسی بھی خبر پر قطعاً جو ہے وہ یقین نہ کریں۔ میں تو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا معزز سامعین کی بارگاہ میں۔ اور اس کے علاوہ ایک ویڈیوز بھی جو ہے وہ ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ آپ کا گھر جو تھا احمد شاہ صاحب بخاری کا، اس کو گرایا جا رہا ہے لوڈر کے ساتھ اور کنٹینر کے ساتھ۔ تو واقعی اس طرح کے معاملات تو کیے گئے ہیں جو شروع سے پہلے دن سے جو ہے وہ خبریں آ رہی تھیں، اس طرح کی سفاکیت جو ہے وہ تو حکومت کی طرف سے کی گئی، لیکن شاہ صاحب کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے اس میں فی الحال تک کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں آخر میں محترم سامعین، ہم نے عرض کر دیا کہ کچھ دن قبل جو ہے اویس نورانی نے راولپنڈی اپنا سکھر کے اندر جو ہے ایک جامعہ کے دارالعلوم کے جلسہ دستار فضیلت میں کھڑے ہو کے بابا جی اور ان کی تاریخ پر کڑے لفظوں میں تنقید کی، اور تنقید بھی ایسی کہ ایک تو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، لیکن یہ تنقید برائے حسد تھی، اور حسد کی آگ میں جل کر اور پتہ نہیں کسی کے کہنے پر اس نے جو ہے جن کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے اور جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے ان کے کہنے پر اس نے بابا جی کی تاریخ پر جناب والا کیچڑ اچھالا۔ لیکن اس پر آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کروڑوں عشاقان کے دل جو ہے وہ چھلنی ہوئے، پھر لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا تاریخ لبیک کے ساتھ، بابا جی کے ساتھ اور آپ کے شہزادگان کے ساتھ۔ تو آج ایک شخصیت کا ذکر ہم ضروری کرنا سمجھتے ہیں جو کہ سندھ کے اندر جو ہے کافی متحرک نظر آتے ہیں، جنہوں نے سندھ کے اندر بابا جی کی تاریخ کو الحمدللہ بہت عروج تک لے کر گئے، اور ابھی بھی وہ سندھ میں تاریخ لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری مراد علامہ پیر عمر جان سرندی رحمۃ اللہ علیہ دامت ظل العالی کہ جو ایک عظیم شخصیت ہے، ایک روحانی شخصیت بھی ہیں، علمی شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے اویس نورانی کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اویس نورانی کو جو ہے انہوں نے وہ پھکی دی کہ علامہ اویس نورانی جو ہے یہ جناب والا یاد کرے گا اور یاد کرتا رہے گا کہ مجھے کوئی ٹکر کا بندہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا جی اویس نورانی کی جانب سے امیر المجاہدین اور تاریخ لبیک کے خلاف عالیہ نازیبا زبان اور گمراہ کن موازنہ انتہائی افسوسناک ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ جو کہ عشق رسول، تحفظ ختم نبوت اور استحکام پاکستان کے لمبادار ہے، اسے ان صفاق گروہوں سے تشبیہ دینا جنہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی اور پاک فوج کے جوانوں کا خون بہایا، بدترین فکری پستی اور فتنہ پرور ذہنیت کی عکاسی ہے۔ کتنے خوبصورت لفظوں کا چناؤ کیا علامہ پیر عمر جان سرندی دامت ظل العالی نے، اور خوبصورت قسم کا رگڑا جو ہے اویس نورانی کو دیا۔ آگے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، آپ نے لکھا کہ اہل سنت کے مقدس سٹیجوں پر ایسی ہرزہ سرائی ان ہزار شہداء کے خون کی توہین ہے کہ جنہوں نے نظام مصطفیٰ کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی۔ واقعی ایسے ہی ہے، ان لوگوں کو ظاہر دکھ پہنچا ہوگا، ان کی روحیں جو ہے بے قرار ہوئی ہوں گی، بالخصوص قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روح ہے وہ بھی بڑی غمزدہ ہوئی ہوگی کہ یہ میرے گھر کے اندر کون پیدا ہو گیا کہ جس نے آج جناب اللہ میرے مشن کے ساتھ بغاوت کر دی۔ تو علامہ عمر جان سرندی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دکھ اور افسوس کا مقام ان علماء کرام کی خاموشی ہے کہ جو اس موقع سٹیج پر جلوہ افروز تھے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے فی الفور اس شر انگیز بیان کا رد کرتے۔
عام علماء حق اور مثبت فکر رکھنے والے تمام طبقات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رویے کی بھرپور قسم کی مذمت کریں، تاکہ اس رویے کی بھرپور مذمت کے بعد جو ہے اہل سنت کے معتبر پلیٹ فارم جو ہے ان کی تضحیق اور نظریاتی انتشار پھیلانے کے لیے کسی کو جرأت نہ ہو سکے اور کوئی اس کو انتشار کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ یہ بیانیہ جو ہے یہ علامہ پیر عمر جان سرندی دامت ظل العالی نے پیش کیا، اور مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا، ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا کہ جو لوگ درد رکھنے والے ہیں سنیت کا، اور جو لوگ درد رکھنے والے ہیں ٹی ایل پی اور تحریک لبیک کا، اس کے علاوہ بابا جی کے ساتھ مخلص ہیں، اور جو بھی سنیت کا درد رکھنے والا بندہ، یقین اس کو یہ بیان بڑا اچھا لگا ہوگا کہ الحمدللہ جو بندہ بھی تاریخ کے خلاف بولتا ہے اس کی فوراً سرکوبی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ایک چماٹا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو یہ سمجھتے تھے کہ تحریک لبیک ختم ہو گئی، ان کی آواز ختم ہو گئی، نعرہ ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ ان کے قائدین کو جناب والا پس پش ڈال دیا گیا اور غائب کر دیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ لیکن آج بھی الحمدللہ لوگ آپ دیکھیں گے محترم سامعین کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ جناب والا ان کے دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہے، ان کی سانسوں کی روانگی چلتی ہے، اور ان کی محبتوں کی فراوانی چلتی ہے، اور یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، اس لیے کہ ان کو خیرات در مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور ان کا مرکز و محور جو ہے وہ مکین گنبد خضرا ہے، اور ان کی جناب والا جو دلوں کی دھڑکن ہے الحمدللہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ تو اللہ کریم سے یہ دعا ہے، اللہ کریم جو ہے تحریک لبیک کے لیے جلد از جلد آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو مخالفین ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کریم جو ہے وہ جلد از جلد قائدین کو بھی رہائی نصیب فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔